جس کی زندگی کے لمحات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزرے ہیں، اور میں بھائی حنیف کے متعلق آپ اتنا ہی بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ابا حضور سے ملاقات ہوئی ان کی، تو آپ نے پوچھا بھائی حنیف صاحب کتنی چھٹی ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں تو بس واپس آ گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، اب میرا پروگرام دبئی کے یا ابوظہبی جانے کا ہے۔ اب ذرا خود اندازہ لگانے کہ ہمارے بھائی کو کتنی محبت تھی اہل اللہ کے ساتھ، کتنا پیار تھا ان کو، کتنی عقیدت تھی۔ تو آپ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگے کہ حضور میں اب دبئی یا ابوظہبی جانے کا پروگرام ہے، میرے کاغذات وغیرہ صاف مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں جانا ابوظہبی، فرمایا نہیں جانا، بس واپس سعودی عرب جاؤ، اور کچھ نہیں وہاں اللہ کا گھر تو ہے، اور کچھ نہیں وہاں رسول اللہ کا گھر تو ہے۔ میں نے اب آ گیا نہیں میں نے نہیں دیکھا، فرمایا آپ نے فرمایا وہاں میرے نبی کا، ہم سب کے آقا مولا کا گھر تو ہے۔ اب دیکھیں سب کچھ مکمل تھا، مگر ایک اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو کس طرح انہوں نے قبول کیا اور کس طرح ان کو اپنایا، بس اس دبئی اور ابوظہبی جانے کا خیال طرح کر دیا، وہ کاغذات ختم کر دیے، پھر واپس سعودی عرب چلے گئے۔ اب ذرا خود اندازہ لگا لیں دوستوں، گئے بس وہیں کے رہے۔ یہ ہے کہ جن کو اللہ والوں سے محبت ہے، جن کو اللہ والوں سے پیار ہے، تو پھر میرے نبی کا فرمان ہے المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت، جس کو جس سے پیار، بس کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ برادرانی سی بات، اہل اللہ سے محبت اور اللہ سے پیار سے بڑھ کر بھی کوئی اور کون سا نیک عمل ہے؟ کون سا نیک عمل ہے؟ یہ سب سے بڑا میں تو کہتا ہوں عمل، نیک عمل جو ہے وہ اہل اللہ سے، رب کے پیاروں سے محبت ہے، رب کے پیاروں سے پیار ہے۔ برادرانی سی بات، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک کام کیا، جس نے بھی نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی قید نہیں لگائی اللہ رب العزت نے کہ مرد عمل نیک عمل کرے گا تو اس کے اعمال قبول، عورت کرے گی تو نہیں، یا امیر کرے گا تو اس کے اعمال قبول، غریب کرے گا تو نہیں۔ رب نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی جو بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط اللہ رب العزت نے یہ لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط رب نے یہ لگائی کہ نیک اعمال کرنے والا، نیکی کے راستے پہ چلنے والا ہو، مومن، ایماندار ہو، مومن ہو۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ہم اسی عطا کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاک صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور میرے استاذ اور محترم حضور قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ فرماتے پھر نیک اعمال کرنے والا، نیکی کے راستے پہ چلنے والا، فرماتے پھر یہ کہ اس پہ پھر موت کا پنجہ اس پہ کٹ نہیں سکتا، موت جو ہے پھر اس کو اپنی آغوش میں نہیں لے سکتے۔ کیوں؟
جس کو اللہ اتنی اعلیٰ زندگی عطا کر رہا ہے، پاک صاف ستھری زندگی عطا کر رہا ہے، پھر اس پر موت، اللہ۔ حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا، ایک جنازہ آیا، فرمایا میں نے جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹھے، سلام پھیرا، دعا مانگی، بیٹھے، پوچھا کہ کیا بھائی تم ان کو دفن نہیں کرو گے؟ کیا ان کو دفن نہیں کرو گے؟ کہا حضور بات یہ کہ اس بندہ خدا نے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے، تو کہا کہ پھر میرا جنازہ رکھ دینا، پھر دیکھنا میرا رب میرے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا بھائی، جن کی سنگت رب سے ہو، جن کا پیار رب سے ہو، آج تو ہم دنیا کے مارے پیچھے مارے پھر رہے ہیں۔ ہمیں کیا خبر خدا کی محبت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا خبر خدا کا پیار کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا خبر خدا کا عشق کیا ہوتا ہے۔ ہم تو دنیا کی محبت میں کھوئے رہتے ہیں، ہم تو دنیا کی محبت میں گم رہتے ہیں۔ میرا جانے سے مگر آؤ اپنے رب سے ذرا عشق کر کے دیکھ تو لو، آؤ اپنے رب سے ذرا لو لگا کر دیکھ تو لو، آؤ اپنے رب سے ذرا رشتہ جوڑ کر دیکھ تو لو، وہ کریم کتنا کرم فرماتا ہے، کتنی شان ادا کرتا ہے، کتنی عصمتوں کی بلندیوں پر فیض کرتا ہے۔ حضرت شجاع کرمانی فرماتے ہیں بس میں بھی کھڑا تھا، بیٹھا تھا، دیکھا کہ اچانک ایک آسمان کی بلندیوں سے ایک پرندہ آیا، بہت بڑا اس کا حجم ہے، بہت بڑی جسامت رکھنے والا پرندہ آیا، اور اس نے اپنی چونچ میں اس چارپائی کو اٹھایا اور فضا میں اڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ان لوگوں کی شان ہے جن کی سنگت رب سے ہے، جن کا پیار رب سے ہے، جن کا تعلق رب سے ہے، اور پھر اللہ ان کی شان دنیا والوں کو دکھاتا بھی ہے۔ ہاں مجھ سے شکر کرنے والے، ہاں مجھ سے پیار کرنے والے، ہاں دنیا سے روٹھے رہنے والے، دنیا سے منہ موڑنے والے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شجاع کرمانی فرماتے ہیں کہ نظروں سے اجل ہو گیا، لوگ حیران کہ یہ کدھر گیا؟ فرمایا غیب سے آواز آئی تو وہ میرا یار تھا۔ سبحان اللہ۔ کدھر سے آواز آئی؟ غیب سے آواز آئی۔ کہاں سے؟ ادھر سے آواز آئی، ادھر سے آواز آئی، ادھر سے علامہ اقبال نے سنی تھی اور لوگوں کو بتایا تھا کہ ادھر سے آواز آتی ہے، مگر کان ہمارے وہ نہیں کہ اس آواز کو سن سکے۔ کان ذرا ہم بنا لینا، یہ کان نہیں، وہ دل کے کان ہیں جو اس آواز کو سنتے ہیں۔ یہ آنکھ نہیں، وہ دل کی آنکھ ہے جو اس کی رحمتوں کے نظارے کرتی ہے۔ آپ فرماتے ادھر سے آواز بھی آتی ہے، ہاں مجھ سے پیار کر کو دیکھو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ فرمایا ہماری بارگاہ میں کوئی آتا ہی نہیں، ہم سے کوئی مانگتا ہی نہیں، ہم سے کوئی رشتہ جوڑتا ہی نہیں، ہم سے کوئی تعلق جوڑ کر دیکھ تو لے، پھر ہم اسے کیا مقام عطا کرتے ہیں۔ حضرت شجاع کرمانی فرماتے غیب سے آواز آئی، ہاں وہ میرا سنگی تھا، میرا یار تھا، میرا دوست تھا، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہ بھائی حنیف صاحب کی خاص ہوئی میرے ساتھ بات تھی، حقیقت میں رات بھی ہم ایک محفل میں گئے تھے، اکٹھا دیر سے آئے، صبح بڑی جماعت کرانے کے بعد سستی چڑھی تھی، میں نے کہا نہیں لیٹنا نہیں ہے، کیونکہ جب تک میں وہ محفل میں حاضر نہ رہوں
وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے جس کی انتہا نہیں۔ جب بھی رمضان شریف کا وہ مہینہ آتا تو آپ صاحب بیٹھے حافظ نور رحمان دین صاحب، ان سے کہتے کہ جی وہ 27ویں کے لنگر کا کیا پروگرام ہے۔ اتنی ان کی محبت، کبھی افطاری بھیج رہے ہیں، کبھی وہ لنگر، کوئی ایسا سال نہیں کہ جس سال انہیں لنگر نہ دیا۔ یہ ان کی محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ برادر عزیز بکر انہی کے پیار نے مجھے بھی صبح کی نماز کے بعد سونے نہ دیا۔ تو آخری بات کر کے عرض کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت بہت بڑے بزرگ گزرتے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں دوستو، دنیا کی محبت کچھ نہیں ہے، دنیا کا پیار کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا بے وفا ہے دوستو، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی، ساتھ دیتی ہے تو خدا کی محبت ساتھ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھے نا؟ میں آسان پہلا ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، خدا سے پیار کرنا۔ کبھی ہم نے خدا سے عشق کیا؟ کبھی یہ سنا کہ مجھے کسی نے کہا کہ مجھے رب سے پیار ہے؟ نہیں، یہ پیار حقیقی پیار ہے۔ دنیا کے پیار دوستو یہی رہ جائیں گے، دنیا کے پیار یہی رہ جائیں گے، دنیا کی محبتیں یہی تباہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا وہی شخص ہے جس کے متعلق رب کی قرآن نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سب زندہ ہیں مگر جس نے رب سے عشق کیا، رب سے پیار کیا، رب فرماتے ہیں میں اسے صاف ستھری زندگی عطا کرتا ہوں۔ تو آپ کو زندگی کس نے دی بھائی؟ بولتے ہیں اللہ۔ آپ کو زندگی کس نے دی؟ اللہ۔ بولتے نہیں ہے بھائی، اب بولے نا، کس نے زندگی دی؟ اللہ۔ اللہ نے زندگی دی ہے۔ حیات کس نے دی؟ اللہ نے زندگی دی۔ تو اس شخص کے متعلق رب کیوں الگ بات فرما رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ بتا رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، زندگی تو سب کی ہے مگر پاک صاف ستھری زندگی اس کی ہے یارو جس کی محبت رب سے ہے، جس کا پیار رب سے ہے۔ آخری بات ہو، اس کو رب سے پیار کی شان کیا ہے؟ حضرت ظہور مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم پاک میں، سبحان اللہ، حرم کعبہ شریف کے قریب مسجد حرام کے اندر بیٹھا تھا تو میرے پاس ایک پتلا دبلا انسان، کمزور، بالکل نہیں، میرے پاس بیٹھا تھا مگر اس کے چہرے پر اتنا نور تھا، اس کا چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ چہرے پر نظر نہیں چڑھتی۔ دیکھیں جیسے کہ سورج چمک رہا ہو، کسی کی ضرورت ہے کہ سورج کی طرف آنکھ لگا کر دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ کہتی ہے کہ ایسی ہی اس پتلے کمزور انسان کے چہرے پر میری نظر جمتی نہیں تھی، بڑا نور، بے حد چمک اس کے چہرے پر۔ میرے دل میں کچھ بات آئی، انہوں نے میری طرف چہرہ کر کے مجھ سے پوچھا کون ہو؟ پوچھا کون ہو؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں اللہ کا عاشق۔ میں کون ہوں؟ اللہ کا عاشق۔ بولو نا بھائی، اللہ کا عاشق۔ آپ کو زیادہ نہیں بٹھاؤں گا، بس لنگر آ گئے ہیں تو خیر کہتے ہیں کون ہو؟ فرمایا میں نے عرض کی حضور میں اللہ کا عاشق۔ خاموشی ہو گئی۔ اب پھر میں نے پوچھا حضور تم بتاؤ کہ تمہارا تعارف کیا ہے، تمہارا تعارف کیا ہے؟ کہا میں بھی اللہ کا عاشق ہوں۔ اتنا کہا اور ایک چھوٹی سی تھوڑی سی ایسا سی رب کے نام پر نام لیا، ایک تھوڑی سی آواز نکلی اور اس آواز کے ساتھ روح بھی پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے کہ عاشقانے کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرس۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مطلب قرآن کہہ رہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ وہ رب کی عاشق ہیں،
جو رب کے عشق میں ایسے کشتہ ہوتے ہیں، خود ہی حیاتنی جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی فنا نہیں ہوتا، جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے نا وہ بھی تباہ نہیں ہوتا۔ وہ کشتہ ایک مرنے والا بالکل آخری سانسوں میں ہو، اب تو حکیم لوگوں نے اپنا گرم ہی چھوڑ دیا ہے، آپ ڈسپرین وغیرہ گولی کو پیسا اور پوڑی بنا کر ہاں بھائی لے لے پانی کے ساتھ لے لے، وہ پہلے والے جو حکیم تھے نا وہ اب ختم ہو گئے، جو چھوٹا سا تیلا کہتے ہیں جن کا، جس کے اندر وہ رکھتے ہیں دوائی اور اس مریض کے منہ میں رکھتے، بس رکھنے کی دیر ہوتی کہ اس کے جسم میں حرکت آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کشتہ۔ تو عاشق کہتے ہیں عاشقانے کشتگانے خنجر تسلیم را، عاشق جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ رب کے خنجر تسلیم و رضا کے ذبح شدہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، ہر لمحہ ہر آن ان کی نئی زندگی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا انہوں نے کہا میں اللہ کا عاشق، اللہ کا عاشق، بہت بڑی بات ہے، بس اتنا کہا اور ان کی ایک تھوڑی سی آواز نکلی منہ سے اور ساتھ حضور پر آواز کر دیا۔ میں حیران ہو گیا، ہو کیا گیا؟ ٹھیک ٹھاک بات ہو رہی تھی اور اتنی کہا میں اللہ کا عاشق، اسی کے عشق میں اسی کے نام پر اپنی جان قربان کر دیا۔ عشق ہو تو ایسا ہو، عشق ہونا تو ایسا ہو رب سے۔ خیر فرماتے میں باہر نکلا حرم شریف سے باہر، میں وہاں جا کر کفن خریدنے کے لیے گیا، کفن خریدنے کے لیے گیا نا، تو واپس آیا کفن خرید کر دیکھا وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، امیت غیر، نہ کوئی نام نہ کوئی نشان، کچھ بھی نہیں۔ فرماتی ہے کہ میں کیا کدھر ہوا، اہل اللہ کی یہ شان اللہ نے انہیں دی ہے کہ آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھ بند کی نا میں دیکھوں کیا کر، ہم آنکھ کھولتے ہیں دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا بھائی، ہم آنکھ کھولتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ آنکھ بند کرتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے، سبحان اللہ، بے شک اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں۔ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ خیر کہتے میں نے مراقبہ کیا، مراقبہ میں میں نے پوری دنیا پر نظر ڈالی، پوری دنیا پر نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خلط علی حکم اتصالی، اور میں رب کے سارے ملک میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے مجھے نظر آتے جس طرح کی رائی کا دانا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مجھے نظر نہیں آیا، کیا کدھر، میرے سامنے اس کی روح پرواز کر گئی، میرے سامنے اس کی روح اس کی جسم سے نکلی، گیا کدھر؟ فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر نظر ڈالی، سبحان اللہ، بیٹھے زمین پر ہیں مگر نگاہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے عاشقوں کا مقام ہے، رب کے عاشقوں کا مقام، بیٹھے زمین پر ہیں مگر نظر جنت کو دیکھ رہی ہے۔ میرے نبی کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث میرے صحابی سنا صبح کیسے کی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صبح میں نے اس حال میں کی کہ میں ایمان کی حالت میں تھا، فرمایا کوئی دلیل؟ عرض کرتے یا رسول اللہ دلیل یہ ہے بیٹھا زمین پر ہوں مگر جنتیوں کی جنت کے اندر ایک دوسرے کو مبارک باتیں بھی سن رہا ہوں، ان کی چہل قدمی کی آواز بھی یہاں سن رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے صحابی ہیں، حضور کے سامنے بات ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا مجھے نظر نہیں آیا، کہا گیا کدھر؟ فرمایا تو پھر میں نے دوزخ کے اندر نظر ڈالی، کہاں؟ دوزخ کے اندر میں نظر ڈالی۔ ایک اور عاشقہ کا میں واقعہ سناتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے کیا کروں، میں حنیف صاحب مسلمان ان کی مرضی نہیں ہے کہ آپ خاموشیاں کو بولتے رہیں۔ حضرت رابعہ بصری ایک عورت ہوتی ہے، ایک دن بیٹھ کے دعا مانگ رہی، یا اللہ رابعہ بصری ولیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے محدث، ان کے پاس جا کر روحانی مسئلے پوچھتے، بڑے بڑے جید علماء جید محدث، اس رابعہ بصری عورت ولیہ اس کے پاس جا کر روحانی مسئلے دریافت کرتے، وہ دعا مانگی یا اللہ اگر میں
جنت کی طلب میں، جنت کی خواہش میں تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے جنت سے محروم کر دینا، نہ دینا جنت۔ یا اللہ اگر میں دوزخ کے ڈر سے میں تیری عبادت کرتی ہوں تو پھر مجھے دوزخ کے اندر ڈالنا، پھر مجھے دوزخ کے اندر ڈالنا۔ یا اللہ میں بات اس لیے نہیں کرتی، وہ عاشقہ ہے رب کی، وہ ولیہ کاملہ، عرض کرتی ہے میں اللہ اس لیے بات کرتے تیری محبت کی خاطر، تیرے پیار کی خاطر بات کرتی ہوں، نہ جنت کی غرض سے نہ دوزخ کے ڈر سے کرتی ہوں۔ پھر کہا یا اللہ کیا تم ان دلوں کو بھی دوزخ میں جلائے گا جو تیری محبت میں تڑپتے ہیں؟ حضرت رابعہ عرض کرتی یا اللہ کیا ان دلوں کو بھی جلائے گا جو تیری محبت میں تڑپتے ہیں؟ ادھر سے آواز آئی نہیں رابعہ بدگمانی نہ کرو، جو میری محبت میں تڑپے میں اسے دوزخ میں کیسے ڈالوں؟ نہیں، اس کے لیے تو میری قرب کی بلندیاں، میرا کہنے سے وقت عرض کرتا ہوں انہوں نے جہنم میں نظر ڈالی، دوزخ کے اندر نظر ڈالی، اور جب ڈالی دیکھا وہاں بھی نظر نہیں آیا۔ حیران کہ نہ دنیا کے اندر، نہ زمین پر، نہ جنت میں، نہ دوزخ میں، گئے تو گئے کہاں؟ میرا حضور قبلہ بھی کرم شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہاں تو پھر موت پنجہ گاڑی نہیں سکتا۔ غیب سے آواز آئی وہ سوچنے والے میرے مقبول بندے جانتا نہیں وہ میرا عاشق ہے، پتہ اسرائیل کو بھی نہیں ہے وہ کدھر ہے، اللہ اکبر، پتہ اسرائیل کو بھی نہیں ہے وہ کدھر ہے۔ ہاں وہ میرا عاشق تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا رکھا۔ یہ ہے دوستو زندگی وہ جو رب کے عشق میں گزرتی ہے، یہ ہے وہ زندگی وہ جو رب کے پیار میں گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ کلمات جو کچھ مجھ سے بیان ہوئی ہے اس کا ثواب میں بھائی محمد حنیف مرحوم کی روح کو یہ تحفہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ دنیا میں ہمیں بھی ہدیہ دیتے تھے، اب ہم یہ ہدیہ انہیں پیش کر رہے ہیں، رب کی محبت کا، رب کے پیار کا، رب کے عشق کا۔